آج کل آپ قیدی نمبر 804 کا ذکر سن رہے ہوں گے، مگر یہ کہانی ہے قیدی نمبر 3183 کی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف قتل کے مقدمہ کا ٹرائل ہو رہا تھا تو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں بیرک کے حساب سے انہیں قیدی نمبر 1772 کہا جاتا تھا، مگر اب چونکہ سزائے موت کے خلاف اپیل پر سماعت ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ میں ہونے والی تھی، اس لیے قیدی نمبر 1772 ذوالفقار علی بھٹو ول سر شاہنواز بھٹو کو راولپنڈی جیل منتقل کر دیا گیا۔ راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں ذوالفقار علی بھٹو کو بیرک کے حساب سے قیدی نمبر 3183 کہا گیا۔ سزائے موت سنائے جانے کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت شروع ہوئی تو یہاں بھی وہی کھیل کھیلا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے تو عداوت کی بنیاد پر سابق وزیر اعظم کو سزا سنا دی، مگر سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں انصاف کیوں نہ ہوا اور بھٹو کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیوں نہ کیا جا سکا۔ بعض قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ پنجابی ججوں نے مل کر ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا، جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ بھٹو کو ان کے وکلاء کی نااہلی نے مروایا۔ سچ کیا ہے؟ انکہی میں بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق شروع کیے گئے اس سلسلے میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی چوتھی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ ذوالفقار علی بھٹو کو سنائی گئی سزائے موت کے خلاف اپیل کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کے تمام دستیاب ججوں پر مشتمل 9 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا، جس کے سربراہ چیف جسٹس انوار الحق تھے، جبکہ ان کے علاوہ بینچ میں جسٹس کیسر خان، جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس محمد حلیم، جسٹس غلام صفدر شاہ، جسٹس کرم الہی چوہان اور جسٹس نسیم حسن شاہ شامل تھے۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے اس اہم ترین مقدمے کی سماعت شروع کی تو درخواست گزار قیدی نمبر 3183 یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے چیف جسٹس انوار الحق کو متعصب قرار دیتے ہوئے ان کی موجودگی پر اعتراض کیا گیا اور کہا گیا کہ جسٹس انوار الحق نے 6ٹی آئینی ترمیم کی مخالفت کی، فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا پر مہر تصدیق ثبت کی، آئین میں ترمیم کا اختیار دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے متعصب جج جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزا سنائی ان سے جسٹس انوار الحق کی دوستی ہے، لہٰذا ان سے درخواست گزار کو انصاف کی توقع نہیں ہے۔ جسٹس انوار الحق نے مولوی مشتاق کی طرح یہ درخواست مسترد کر دی اور بینچ سے الگ نہ ہوئے۔ 30 جون 1978 کو جسٹس کیسر خان مدت ملازمت ختم ہونے پر ریٹائر ہو گئے تو 8 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت جاری رکھی۔ جسٹس وحید الدین احمد جو شوگر کے مریض تھے، ان پر فالج کا حملہ ہوا تو انہوں نے سماعت چند ہفتوں کے لیے ملتوی کرنے کی استدعا کی، لیکن چیف جسٹس انوار الحق نے جسٹس وحید الدین کے صحتیاب ہونے کا انتظار کرنے کے بجائے دیگر 6 ججوں کے ہمراہ سماعت کا سلسلہ جاری رکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عدالت میں طویل گفتگو کی، جسے بیان ریکارڈ کروانے کے بجائے خطاب کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بھٹو نے اپنی خدمات اور کارناموں کا ذکر کیا اور پھر اپنے خلاف بنائے گئے مقدمہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف مقدمہ جھوٹ کا پلندہ ہے، گھناؤنے پلاٹ والا ایک ناول ہے، من گھڑت داستان، یہ سب ایک افسانہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سازش ہے، میں کہتا ہوں نہیں، یہ کوئی سازش نہیں تھی، یہ تو ایک ذہنی مریض کی یاوہ گوئی اور مکروہ خیالی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جسٹس ایس اے نصرت کا خیال ہے کہ بھٹو کو پھانسی دلوانے میں ان کے وکلاء نے بھی مرکزی کردار ادا کیا۔ سہیل وڑائچ کی کتاب عدلیہ کے عروج و زوال کی کہانی کے مطابق جسٹس ایس اے نصرت کہتے ہیں کہ ایک فائل پر ذوالفقار علی بھٹو نے مسعود محمود کو احمد رضا قصوری کو ایلیمینیٹ کرنے کا حکم لکھا ہوا تھا۔ جب مقدمہ چلا تو ذوالفقار علی بھٹو کے مخالف وکلاء نے جان بوجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ مسعود محمود سے یہ سوال نہ کیا جائے کہ ایلیمینیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے، مگر بھٹو کے وکلاء صفائی نے یہ سوال پوچھ لیا تو مسعود محمود نے کہا کہ میں نے یہی مطلب لیا ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ اس سوال پر جسٹس مولوی مشتاق کے ہاتھ سے قلم گر گیا اور انہوں نے کہا کہ وکلاء صفائی نے آج وکلاء استغاثہ کا کام کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران بھی ذوالفقار علی بھٹو کے وکلاء نے
قانونی بنیادوں پر مقدمہ لڑنے اور اپنے موکل کا دفاع کرنے کے بجائے محض طویل سیاسی اور غیر ضروری دلائل پر انحصار کیا۔ معروف قانوندان حامد خان کا خیال ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کے وکیل یحییٰ بختیار چاہتے تو 2 یا 3 ہفتوں میں اپنے دلائل سمیٹ سکتے تھے، مگر وہ کئی ماہ تک غیر ضروری گفتگو کرتے رہے، شاعری سناتے رہے، جذباتی باتیں کرتے رہے، جس کا ان کے موکل کو ناقابل تلافی نقصان ہوا، کیونکہ 2 معزز جج صاحبان جن کا رجحان واضح طور پر اپیل منظور کرنے اور سزا کو کالعدم قرار دینے کی طرف تھا، وہ طویل سماعت ہونے کی وجہ سے بینچ سے الگ ہو گئے۔ جسٹس قیصر خان مقدمہ کی سماعت کے دوران ریمارکس میں اپنا ذہن واضح کر چکے تھے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کے وکلاء نے لاہور ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے متعصب ہونے کا ذکر کیا تو جسٹس قیصر خان نے کہا کہ اگر کوئی سائل مجھ پر اعتراض کرے تو میں اسی وقت فائل اس اعتراض کنندہ کی طرف پھینک کر بینچ سے الگ ہو جاؤں اور اس سے کہوں کہ جس جج پر اعتماد ہے اس سے فیصلہ کروا لیں۔ اسی طرح جسٹس وحید الدین کے ریمارکس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اگر بینچ کا حصہ ہوتے تو ملزم کو باعزت بری کرنے کا فیصلہ دیتے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ جو اس بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے بھی اپنی خود نوشت میں یہی لکھا ہے کہ بینچ سے الگ ہونے والے دونوں جج صاحبان یعنی جسٹس قیصر خان اور جسٹس وحید الدین اگر بینچ میں شامل ہوتے تو فیصلہ مختلف ہوتا۔ طویل سماعت کے بعد آخرکار فیصلے کا دن آ گیا۔ 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے 3 کے مقابلے میں 4 کی اکثریت سے تمام اپیلیں مسترد کر دیں اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ 725 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس انوار الحق نے تحریر کیا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس محمد اکرم، جسٹس کرم الہی چوہان اور جسٹس نسیم حسن شاہ نے اس اکثریتی فیصلے سے اتفاق کیا، جبکہ جسٹس محمد حلیم، جسٹس غلام صفدر شاہ اور جسٹس دراب پٹیل نے اس فیصلے سے اتفاق نہ کرتے ہوئے اختلافی نوٹ لکھا۔ اسے محض اتفاق کہیں یا کچھ اور کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے 4 ججوں نے بھٹو کو سزائے موت دینے کے فیصلے کی توثیق کی، جبکہ دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے 3 جج صاحبان نے اپنے ضمیر کی آواز پر اس عدالتی قتل کے خلاف فیصلہ دیا اور اختلافی نوٹ لکھے۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے جسٹس غلام صفدر شاہ نے لکھا، مسعود محمود کے بعض بیانات صرف سنی سنائی باتوں کی ذیل میں آتے ہیں، اس لیے بطور شہادت قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ علاوہ ازیں وعدہ معاف گواہ بذات خود کوئی قابل اعتماد گواہ نہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور مسعود محمود کے درمیان قتل کی سازش کرنے کا الزام ثابت نہیں کیا جا سکا۔ اسی طرح سندھ سے تعلق رکھنے والے پارسی جج جسٹس دراب پٹیل نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا، مسعود محمود کوئی قابل اعتبار گواہ نہ تھا اور اس قسم کے مقدمے میں اس کی شہادت سے زیادہ ایک ایسی معتبر شہادت درکار تھی جو کسی وعدہ معاف گواہ کی شہادت کی بنیاد بن سکتی۔ تیسرے جج جسٹس محمد حلیم جن کا تعلق کراچی سے تھا اور جو بعد ازاں خود چیف جسٹس بنے، انہوں نے جسٹس غلام صفدر شاہ اور جسٹس دراب پٹیل کے اختلافی نوٹ سے اتفاق کرتے ہوئے لکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور میاں عباس کے خلاف جرم ثابت نہیں کیا جا سکا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی گئی۔ 24 مارچ 1979 کو سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر نظر ثانی درخواست مسترد کر دی اور 4-3 کی اکثریت سے دیے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ چیف جسٹس انوار الحق نے ریویو پٹیشن مسترد کرتے ہوئے لکھا کہ ہمارے پاس سزا کم کرنے کا اختیار نہیں ہے، یا تو ہم سزا کو برقرار رکھ سکتے ہیں یا پھر اسے یکسر ختم کر سکتے ہیں، مگر انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں رحم سے کام لیں اور ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ جو اس بینچ کا حصہ تھے، وہ اپنی سوانح حیات میموائرز اینڈ ریفلیکشنز میں دعویٰ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس انوار الحق اور میں نے مسٹر بھٹو کی زندگی بچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک طریقہ کار تجویز کیا جو ان کے خیال میں صورتحال کو تباہ کن ہونے سے بچا سکتا تھا۔ اس پر عمل درآمد میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے انہوں نے مجھے منتخب کیا۔ وہ جانتے تھے کہ جسٹس دراب پٹیل کے ساتھ میرے اچھے دوستانہ مراسم ہیں، سو مجھے مشورہ دیا گیا کہ مجھے مقدمے اور ملک کی عمومی صورتحال کے بارے میں جسٹس دراب پٹیل سے تفصیلی گفتگو کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس انوار الحق کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ صوبوں کے درمیان تلخی اور منافرت سے بچنے کے لیے عدالت کی طرف سے متفقہ فیصلہ سنایا جائے۔
اس تجویز کے مطابق پنجاب کے ججوں کو بھٹو کی سزا میں تخفیف پر قائل کیا جائے، جبکہ مسٹر بھٹو کے حامی جج انہیں نواب احمد خان کے قتل کی ذمہ دار قرار دینے سے اتفاق کر لیں۔ چیف جسٹس انوار الحق اور جسٹس نسیم حسن شاہ دراصل ضمیر کی خلش کم کرنے کے لیے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے، مگر جسٹس دوراب پٹیل جو باضمیر اور باصول جج تھے انہوں نے کسی قسم کی ڈیل کرنے سے انکار کر دیا اور جسٹس نسیم حسن شاہ کو جواب دیا کہ جج کا فیصلہ ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق ضمیر سے ہوتا ہے، لہذا اس پر کسی قسم کا تبادلہ خیال نہیں ہو سکتا۔ بینچ میں بھاؤ تاؤ کی یہ کوشش ناکام ہو جانے پر جسٹس نسیم حسن شاہ نے یہ کام کھلی عدالت میں کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب ذوالفقار علی بھٹو کے وکیل یحییٰ بختیار اپنے موکل کے حق میں دلائل دے رہے تھے تو جسٹس نسیم حسن شاہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ سزا اور اس میں تخفیف سے متعلق عدالت کو قائل کر۔ بھٹو کے وکیل مسٹر یحییٰ بختیار نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور نہایت درست لہجے میں کہا کہ مجھے اس کے سوا کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میرے موکل ذوالفقار علی بھٹو بے گناہ ہیں اور انہیں باعزت بری کیا جائے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ بعد ازاں زندگی بھر اس فیصلے کے حوالے سے وضاحتیں دیتے رہے اور ان کے ایک انٹرویو کو بطور شہادت صدارتی ریفرنس میں سماعت کے دوران سپریم کورٹ میں بھی پیش کیا گیا ہے۔ تو تمام جج صاحبان جو ہیں وہ اتنے بہادر نہیں ہوتے کہ اپنی نوکریوں کو قربان کر دیں اور انصاف کرتے رہیں۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، لہٰذا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اپنی نوکری کو بچا لینا چاہیے، کیونکہ شاید میرا یہاں رہنا قوم کے لیے اور اس ادارے کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ اگر مجھے نکال دیا اور میری جگہ کوئی نفسو ایسے کوئی آ گیا تو وہ جو بھی فوجی کہیں گے وہ کرتا رہے گا۔ تو لہذا بہتر ہے کہ ایک آدھ کیس میں جس میں فوج زیادہ انٹرسٹڈ ہے اس میں کوئی تھوڑا سی لچک دکھا دی جائے، مگر یعنی اپنی سیٹ بچا لی۔ جسٹس نسیم حسن شاہ اپنی خود نوشت میموائرز اینڈ ریفلیکشن میں لکھتے ہیں، مسٹر بھٹو نے سزا کے خلاف اپیل دائر کی تو اس وقت میں سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج تھا، لہٰذا اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ کسی ایسی اپیل کی سماعت میں بھی شامل ہوں گا۔ ایسے اہم مقدمات کبھی ایڈ ہاک ججوں کے سامنے پیش نہیں کیے جاتے اور معمول کے مطابق توقع تھی کہ مستقل ججوں پر مشتمل بینچ ہی اس کیس کی سماعت کے لیے تشکیل دیا جائے گا۔ اپریل 1978 کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے کہ مجھے اطلاع دی گئی کہ پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین اور اٹارنی جنرل شریف الدین پیرزادہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ مجھے بھی سپریم کورٹ میں مسٹر بھٹو کی اپیل کی سماعت کرنے والے اپیلیٹ بینچ میں شامل ہونا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا میں ایڈ ہاک جج ہوں، میرا اس بینچ میں بیٹھنا مناسب نہیں ہوگا، پھر بھی انہوں نے اصرار کیا کہ مجھے اس بینچ میں بیٹھنا چاہیے۔ میں نے یہ سوچ کر کہ چیف جسٹس عدالتی معاملات میں نہایت دیانتدار آدمی ہیں، یہ دو معزز حضرات ان کے ساتھ مراسم کے باوجود یہ معاملہ ان کے سامنے رکھنے کی جسارت نہیں کریں گے۔ ان سے کہہ دیا کہ میں چیف جسٹس کی ہدایات کے مطابق کام کروں گا، لیکن چند روز بعد چیف جسٹس نے مجھے مطلع کیا کہ پوری عدالت 9 ججوں پر مشتمل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تعداد برقرار رہے، اس لیے تمہیں بھی اس اپیل کی سماعت کرنے والے بینچ میں بیٹھنا ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشتاق کا بھٹو سے ذاتی بیوس اور کینہ کے تحت اپنی سربراہی میں ایسے ججوں پر مشتمل بینچ تشکیل دینا جو بھٹو کے مخالف تھے، سیشن کورٹ کے بجائے براہ راست ہائی کورٹ میں ٹرائل کرنا اور پھر تضادات کے باوجود نہ صرف سزا سنانا بلکہ شریک ملزم کو سزائے موت دینا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ انصاف کے نام پر عدالتی قتل ہوا۔ عدالتی تاریخ میں نہ تو اس سے پہلے کبھی کسی شریک ملزم کو سزائے موت سنائی گئی اور نہ ہی اس کے بعد کبھی کوئی اس طرح کا فیصلہ سامنے آیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشتاق اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس انوار الحق بہت گہرے دوست تھے اور ان دونوں کے گٹھ جوڑ کی تفصیل جسٹس نسیم حسن شاہ نے اپنی خود نوشت میں بیان کر دی۔ ایک طرف تو من پسند فیصلہ لینے کے لیے ایک جونیئر ایڈ ہاک جج کو بینچ میں شامل کیا گیا اور دوسری طرف خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے جج جسٹس کیسر خان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی۔ قانون میں گنجائش ہونے کے باوجود انہیں بطور ایڈ ہاک جج برقرار نہیں رکھا گیا۔ ایک اور جج جسٹس وحید الدین جو بیمار ہو گئے، ان کی یہ استدعا منظور نہیں کی گئی کہ ان کے صحت یاب ہونے تک مقدمہ کی سماعت ملتوی کر دی جائے، اور پھر جب سب کچھ کر کے دیکھ لیا
تو بھٹو کو تاریخ کے ہاتھوں قتل کروانے کے لیے انصاف پسند اور باضمیر ججوں سے بھاؤ تاؤ کرنے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ اگر آپ بھٹو کو قصوروار تسلیم کر لیں یا یہ مان لیں کہ اس نے قتل کروایا ہے تو سزائے موت کے بجائے عمر قید پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو جوڈیشل مرڈر قرار دیا جاتا ہے۔ ایک طرف جسٹس دوراب پٹیل جیسے انصاف پسند ججوں نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا تو دوسری طرف قیدی نمبر 3183 بھی ڈٹ گیا اور اس نے تاریخ کے ہاتھوں قتل ہونے کے بجائے پھانسی گھاٹ پر جلاد تارا مسیح کے ہاتھوں مرنا پسند کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے جوڈیشل مرڈر کی رودات بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیل میں بھٹو کے آخری ایام کیسے گزرے، پھانسی دینے کا فیصلہ کیسے ہوا اور کیا یہ سچ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیے جانے سے پہلے ہی تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔